ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج 2023 ہے جنوری اور 1947 14 اگست پاکستان بنا اور آج 2023 لگا لیں آپ 76 سال 75 سال۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آج بھی اس کی ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ دیکھیے اس پورے سال میں انڈیا کہاں کھڑا ہے، بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے، ایران کہاں کھڑا ہے، افغانستان کہاں کھڑا ہے، امریکہ، چائنا، جاپان، ترکی اور ملیشیا اور ان تمام ممالک کو تو چھوڑیے، اور سعودی عرب کہاں کھڑا ہے، مصر کہاں کھڑا ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری ہم میں خامیاں اور خرابیاں ہوئیں جس کی بنیاد پہ یہ ہمارا پیارا ملک جو اس وقت صحیح معنوں میں ایک سپر پاور ہونی چاہیے تھی، جو ایک طاقت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں بن سکا۔ ہاں کچھ ایسی ذمہ داریاں پچھلے ہمارے رہنما کر گئے جس کی بنیاد پر آج بھی یہ ملک قائم و دائم ہے۔ ویسے تو یہ ملک قائم و دائم اللہ کی منشا اور اللہ کے حکم سے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس ملک کو دیا کیا گیا ہے۔ کچھ فیصلے اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم عوام کے اعمال جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس ملک میں اچھے حکمران آئیں۔ لیکن آج بھی اگر یہ عہد کیا جائے، آج بھی کھڑے ہو کر عہد کریں جو مین اسٹیک ہولڈر ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، کہ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو چند بہت اہم چیزیں کرنی ضروری ہیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو دیکھا جائے کہ کیا اس ملک کو نقصان پہنچانے میں سیاستدان سب سے آگے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سب سے آگے ہے، بیوروکریٹس آگے ہیں، جوڈیشری آگے ہے، یا خود عوام آگے ہیں؟ تو تمام باتوں میں میں نہیں کہتا، یہ سوال میں نے بھی رکھا تھا کہ سب سے زیادہ بڑا ذمہ دار کون ہے؟ تو سب اس بات پر متفق ہیں کہ یقیناً ان سب کی ذمہ داری ہے، لیکن جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے پاکستان کی عدلیہ کی ہے۔ کیونکہ اگر قاضی میرٹ پر فیصلے کر رہا ہے، اور آپ نے یہ سنا بھی ہے چرچل اور اس کے حوالے سے کہ بھی اگر حملہ ہو رہا ہے اور عدالتیں کھلی اور انصاف ہو رہا ہے تو پھر ہم جنگ جیت جائیں گے۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب کفر کا نظام چل سکتا ہے، بے انصافی کا نہیں چل سکتا۔ تو چنانچہ انصاف بہت ہی میجر چیز ہے کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے۔ جہاں انصاف بہت امپورٹنٹ ہے وہاں سزا اور جزا کا کانسیپٹ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں ہمارے ملک میں جرم ہوتے رہے، مجرم پکڑے بھی جاتے رہے، لیکن سزا نہیں ملی، اور سزا ان کو نہیں ملی جو سب سے اہم ترین جگہ پر بیٹھ کر جرم کر رہے تھے۔ اگر عدلیہ میں بیٹھے ہوئے سب سے اہم ترین عہدوں پہ بیٹھے ہوئے قاضی اگر جرم کر رہے ہیں، سودے بازی کر رہے ہیں، نظریہ ضرورت کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، ذاتی مفاد کے تحت فیصلے کر رہے ہیں اور دباؤ اور لالچ میں فیصلے کر رہے ہیں، تو وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ کیونکہ ایک پیمانہ اگر بن جائے، چلیں میں مان لوں میں کرپٹ ہوں، آپ کرپٹ ہیں، یہ کرپٹ ہیں، فوج کرپٹ ہے، سیاستدان کرپٹ ہیں، بیوروکریٹس کرپٹ ہیں، لیکن اگر ایک ادارہ کرپٹ نہ ہو تو یہ ساری ان لوگوں کی کرپشن رک جائے گی۔ ان میں سے کوئی کرپشن نہیں کر سکتا، کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اگر انہیں اس بات کا
جو یہ قاضی یہاں تک پہنچتے ہیں، ان کو اس بات کا کہ اگر ہمارے ایک قلم سے ایک بندہ 100 فٹ نیچے اور 100 فٹ اونچا لٹک جاتا ہے. اللہ کے بعد قرآن مجید، فرقان مجید کتاب تو ہے اور آئین ہے، لیکن اللہ کے بعد فیصلے کا اختیار قاضی کو دیا گیا ہے. کتنی بڑی طاقت ہے. اگر ایک قاضی کسی ایک جرنل کی دھمکی اٹھا کر پھینک دے، کسی ایک بیوروکریٹس کے پریشر کو اٹھا کر بیچ دے، لالچ کو اٹھا کر بیچ دے، ایک سیاستدان کے لالچ کو اٹھا کر پھینک دے، کسی بھی قسم کی لالچ اور دباؤ کو اٹھا کر پھینک دے، اور فیصلہ اللہ اور رسول اور اس کے مطابق کلام کے حکم کے مطابق جو آئین اور قانون کہتا ہے کر دے، چاہے اس میں اس کی جان کو خطرہ ہو، چاہے اس میں اس کی مال کو خطرہ ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی خطرہ ہو، اگر یہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے یہاں وہ کسی قسم کا دباؤ نہ لے، لالچ نہ لے، سیاسی اس کے مقاصد نہ ہو، ذاتی مقاصد نہ ہو، نظریہ ضرورت نہ، اگر وہ فیصلے میرٹ پہ قانون اور آئین کے اوپر کر دے تو یہ جتنے لوگ ہیں سب دھڑام سے گر جائیں گے، سب گر جائیں گے، چاہے یہ کتنی ہی طاقتور ہو. کیونکہ یہاں پر بیٹھا ہوا شخص اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی طاقت سے نوازا ہے، اور جو شخص یہاں پہ آ رہا ہے اس کی بہت بھاری ذمہ داری ہے. اسی لیے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا شخص جرم کرتا ہے تو اس کی سزا دنیا کے سامنے عبرت بنا کے اسے دیا جائے، دنیا کے سامنے عبرت بنا کے اس شخص کو دیا جائے، تاکہ آنے والا کوئی قاضی ایسا فیصلہ نہ کرے جس کی بنیاد پر ملک تباہ ہو جائے. کیونکہ انصاف اور قانون تباہ ہوتا ہے، انصاف تباہ ہوتا ہے، عدل تباہ ہوتا ہے تو پورا ملک تباہ ہو جاتا ہے. جس طرح کہا گیا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے ملک کے اندر بیوروکریسی نے بھی غلطی کی ہے، فوج نے بھی غلطی کی ہے، سیاستدان نے بھی غلطی کی ہے، میڈیا نے بھی غلطی کی ہے، آپ کے عوام نے بھی غلطی کی ہے، اسی طرح سے اعلیٰ عدالتوں کے ججز نے بھی غلطی کی ہے. اور ان کی غلطی قابل معافی اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ غلطی نہ کرے ان تمام کی غلطی زیرو ہو جاتی ہے. ان میں جرت نہیں ہے، کسی شخص میں یہ جرت نہیں ہے، چاہے وہ اس ملک کا کوئی بھی عہدہ رکھتا ہو، بیوروکریٹس ہو، فوج ہو، کوئی بھی، کہ وہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو ڈکٹیٹ کرے یا اپنے من پسند فیصلے لے. صرف اسی صورت میں جب یہاں کمی، یہاں خرابیاں، یہاں لالچ، یہاں مفاد، یہاں سیاسی انٹرسٹ، یہاں کمزوری ہوئی تو پھر ہر چیز گھس جائے گی. اور یہاں اگر کمزوری نہیں ہے تو چاہے کتنے ہی لالچ، کتنے ہی طاقتور، کتنے ہی بڑے دباؤ، جو کچھ بھی ہو سب ختم ہو جائے گا. تو گویا اصل ذمہ دار خود جتنے بھی بڑے بڑے ریٹائرڈ ججز ہیں جو آج بھی سمجھتے ہیں، ریٹائرڈ جو وکلا ہیں، جو سینئر وکلا ہیں، جتنے بھی لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں بڑے بڑے جو لاء کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان کی تباہی کے سب سے بڑے ذمہ دار، چاہے وہ سیاسی تباہی ہو، معاشی تباہی ہو، اخلاقی تباہی ہو، آئینی تباہی ہو، قانونی تباہی ہو، انصاف کی تباہی ہو، عدل کی تباہی ہو، اس کے پیچھے پاکستان کے یہ ادارے کے یہ لوگ ہیں. اگر یہ قاضی مستند ہوتے، آئین اور قانون کے لحاظ سے چلتے، صرف خدا سے ڈرتے، کوئی لالچ نہیں ہوتی، کسی کا خوف نہیں ہوتا، میرٹ پہ فیصلے کرتے، تو آج پاکستان بہت اوپر ہوتا. اب 2023 ہے اور 2023 میں پوری قوم کا 3 فرد سے مطالبہ ہے. اور یہ بات بتا دوں میں آپ کو، اگر جرم ہو اور جرم چھپا دیا جائے،
جرم ہو اور یہ کہہ کر کے آئندہ نہیں ہونے دیا جائے گا، اس جرم کا مجرم کو سزا نہ ملے، کیونکہ احتساب کا کانسیپٹ، ایک آدمی اگر قتل کرتا ہے اور اس کو آپ سزا نہیں دیں گے تو وہ بار بار قتل کرے گا۔ ایک شخص جرم کرتا ہے اور اگر اس کو جرم کی سزا نہیں ملے تو اس کو دیکھ کے دوسرے جرم کریں گے۔ تو اب تو ہم اتنے آگے جا چکے ہیں کہ 2023 میں پہنچ چکے ہیں، اور 1947 سے جرم ہونے والا جسٹس منیر سے پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے جرم اس اہم ترین جگہ پہ کیے جا چکے ہیں، جس کا حالیہ جو ہے وہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں آج کی عدالتوں میں بھی کہ کس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ لیکن کوئی ایک تو آئے گا، یا آیا ہے یا آئے گا، امید ہے۔ جنرل عاصم منیر سے بھی امید ہے، جنرل ندیم انجم صاحب سے بھی امید ہے، اور جنرل قاضی فائز عیسیٰ سے بھی امید ہے کہ لاک کر دیں، اور کسی بھی شعبے کے، چاہے عدلیہ کا شخص ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ کا ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے بیوروکریٹس ہو، چاہے میڈیا کا ہو، اگر وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہے، اور وہ کتنے ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کو جرم کرنے پر اس کو سزا دی جائے۔ اگر ان لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا جائے جنہوں نے جرم کیا ہے، جرم کبھی ختم نہیں ہوگا جب جرم کرنے والے کو یہ احساس ہو کہ مجھے تو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور ظاہر ہے اسے پتا ہے کہ میں اکیلے تو جرم نہیں کر رہا، کیونکہ پورا ایک وہ ہوتا ہے، گروہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کا تعلق میڈیا سے، کسی کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے، کسی کا جوڈیشری سے، کسی کا سیاستدان سے، یہ نیکسچر پورا مل کے جرم کرتا ہے، اور یہی لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں۔ اس لیے انہیں پتا ہوتا ہے کہ جی کسی نہ کسی لیول پر ہمیں معاف کر دیا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا، چیخا چلایا جائے گا۔ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ثاقب نثار، جسٹس کوسا نے جو جرم کیا ہے وہ قابل معافی نہیں ہے، سامنے آ رہا ہے، لیکن اس کو کون سزا دے؟ کیونکہ ان کو جب سزا دینے چاہتے ہیں ان کے نیکسچر میں کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں، وہ بھی طاقتور لوگ ہیں، اور ابھی آج بھی عدالتوں میں اور اسٹیبلشمنٹ میں اور میڈیا میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس اختیارات ہیں۔ بہرحال جب تک آنے والا صاحب اختیار، صاحب طاقتور، جیسے جنرل عاصم منیر ہیں، آرمی چیف جنرل شمشاد، جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ندیم انجم، DGISI، اور قاضی جناب نام سے بھی قاضی ہیں ماشاءاللہ، فائز عیسیٰ، یہ یہاں بیٹھ کر اپنے ہی اداروں میں یا دوسرے کہیں بھی جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ان کو عبرت کا نشان بنا دیں، تو آپ یقین مانیے گا اس جرم کی سزا جب ملے گی تو لوگ جرم کرنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن کہیں سے تو اسٹارٹ ہو۔ آج ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حیثیت دی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ سے، جنرل عاصم منیر سے، جنرل شمشاد سے، جنرل ندیم سے پاکستان کی عوام یہ گزارش کرتی ہے کہ جہاں فیصلہ کر لیں کہ میرٹ اور آئین اور قانون کے بغیر کچھ نہیں، وہیں یہ فیصلہ بھی کر لیں کہ جو جرم کر رہا ہے یا کیا ہے اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ پاکستان بہت اوپر چلا جائے گا۔ یہ آج ایک بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا، اور یہ بات بہت اہم ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ دار اس ملک کی تباہی کی جوڈیشری ہے کہ فیصلے ہیں، اور ان کا احتساب اتنا ہی ضروری ہے جتنا پاکستان کی ترقی ہے۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔